السلام علیکم، انسائیڈ بلاگز میں خوش آمدید۔ دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ ارا مومن۔ 24 فروری 2025 کو یوکرائن جنگ کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ جنگ در حقیقت 2014 میں شروع ہونے والے تنازع کا تسلسل تھی، جب روس نواز یوکرائنی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ 2022 میں جنگ شدت اختیار کر گئی اور اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے گئے۔ مغربی ممالک نے یوکرائن کو مکمل حمایت فراہم کی، جبکہ روس کو چین، ایران، شمالی کوریا اور دیگر غیر مغربی اتحادیوں سے مدد ملی۔ جنگ کے نتیجہ میں کئی ممالک نے فائدے اٹھائے، کئی بڑے خسارے میں رہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے زیادہ نقصان انسانیت کو اٹھانا پڑا۔ آئیں اس جنگ کی پیچیدہ ڈائنامکس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ چین کو اس جنگ سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ روس پر مغربی پابندیوں کے باعث چینی کمپنیوں کو روسی مارکیٹ میں غیر معمولی رسائی ملی۔ اس کے علاوہ مغرب کی مشرقی یورپ پر توجہ نے چین کو بحر الکاہل میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کا موقع دیا۔ دیگر مغرب مخالف ملک روس کے قریب آ گئے، جس سے چین کی مجموعی اسٹریٹجک پوزیشن مستحکم ہوئی۔ مغربی ممالک کا روسی اتحادیوں پر دباؤ ان ممالک کو چین کے قریب لے آیا۔ شمالی کوریا نے بھی اس جنگ سے زبردست معاشی فوائد حاصل کیے۔ روس کو اسلحے کی فراہمی کے بدلے میں شمالی کوریا کو اربوں ڈالرز کی آمدنی ہوئی۔ شمالی کوریا نے روس کو توپوں کے گولے، اینٹی ٹینک میزائل اور بیلسٹک میزائل فراہم کیے، جس کے بدلے میں اسے روسی تیل اور گیس رعایتی قیمت پر ملے۔ اس کے علاوہ روس نے شمالی کوریا کو جدید سب میرین، اسپیس ریسرچ اور دیگر ٹیکنالوجی تک رسائی فراہم کی۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدہ بھی طے پایا، جس سے شمالی کوریا کی سیکیورٹی مزید مضبوط ہو گئی۔ ایران نے بھی اس جنگ سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔ ایرانی ڈرونز نے اس جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بدلے میں روس نے ایران کو فائٹر جیٹ دیے۔ ایران کو تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے نمایاں فائدہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایران اور روس کے درمیان اقتصادی تعاون میں بھی اضافہ ہوا۔ دونوں ممالک نے کئی معاہدوں پر دستخط کیے، جن کا مقصد تجارت کو فروغ دینا اور ایک دوسرے کی معیشتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ ایران نے روس کو اپنی بندرگاہوں تک رسائی فراہم کی، جس سے روس کو بحیرہ اسود میں اپنی موجودگی بڑھانے میں مدد ملی۔ بھارت بھی اس جنگ سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہے۔ روس سے سستا تیل خرید کر بھارت نے اپنی معیشت کو مستحکم کیا اور اس تیل کو پروسیس کر کے یورپی ممالک کو مہنگے داموں بیچا۔ اس کے علاوہ مغربی ممالک کے دباؤ کے باوجود بھارت نے اپنی تجارتی پالیسی کو خود مختار رکھا اور ڈالر کی بجائے روپے، روبل اور یوان میں تجارت بڑھا کر امریکی کرنسی پر انحصار کم کیا۔ اس جنگ سے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی معاشی اور سیاسی فوائد حاصل ہوئے۔ عرب خلیجی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی تیل کی قیمتوں میں اضافے سے فائدہ اٹھایا۔ روس کے ساتھ مل کر اوپیک پلس کے ذریعے تیل کی پیداوار محدود رکھ کر قیمتیں مستحکم رکھی گئیں۔ دبئی روسی دولت کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن گیا، جہاں اثاثے محفوظ کیے گئے اور تجارت کو فروغ ملا۔ سعودی عرب نے روس سے سستا تیل خرید کر مغربی ممالک کو مہنگے داموں فروخت کیا۔ ترکی نے بھی اس جنگ سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ ترکی نے روس اور یوکرائن دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے اور یوکرائنی دفاعی صنعت کو اسلحہ فراہم کر کے منافع حاصل کیا۔ اس کے علاوہ روسی اور یوکرائنی دولت ترکی منتقل ہوئی، جس سے ترک معیشت کو زبردست فروغ ملا۔ روس کی توجہ یوکرائن پر مرکوز ہونے کی وجہ سے ترکی نے شام میں اپنی فوجی کارروائیاں بڑھائیں اور اپنے مفادات کو مستحکم کیا۔ امریکہ نے بھی اس جنگ سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ نیٹو ممالک نے امریکی اسلحہ کی خریداری میں نمایاں اضافہ کیا، جس سے امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کے منافع میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ یورپی ممالک جو پہلے روسی توانائی پر انحصار کرتے تھے، اب امریکی LNG خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سے امریکہ کو ایک نئی اور منافع بخش مارکیٹ ملی۔
अमेरिका ने इस जंग को एक मौका के तौर पर इस्तेमाल करते हुए नेटो को मजीद मुत्तहिद और मजबूत किया। अमेरिका ने यूरोप को रूस के खतरे से खूब डराया, जिससे यूरोपीय ममालिक के दरमियान अमेरिका का असर और रसूख मजीद बढ़ा। इसके अलावा अमेरिका ने रूस पर इक्तिसादी पाबंदियां आयद करके अपने हरीफ को कमज़ोर करने की कोशिश की। इन पाबंदियों से रूस को काफ़ी नुकसान हुआ। अमेरिका ने यूक्रेन को जो इमदाद दी है, इसके बदले में वो यूक्रेन में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की सरजमीन से निकलने वाले कीमती मदनियात पर इसका कंट्रोल हो, ताकि वो इन मादनियात को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सके। मुख्तसर ये कि अमेरिका ने इस जंग से हर लिहाज से फ़ायदा उठाया। असलहा की फ़रोख्त से लेकर तवानाई की मार्केट पर कब्जा करने तक अमेरिका ने हर मौके को अपने मफाद में इस्तेमाल किया। लेकिन इस जंग के नुकसान उठाने वाले भी बहुत हैं। यूक्रेन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जहां लाखों लोग बेघर हुए, बुनियादी ढांचा तबाह हुआ और मईशत ज़वाल पजीर हो गई। रूस ने भी इस जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठाया। मगरबी पाबंदियों के बायस रूसी मईशत दबाव में आ गई। जंगी अखराजात में बेतहाशा इजाफा हुआ और कई कीमती जानों का ज़िया हुआ। यूरोप को भी इस जंग से शदीद नुकसान पहुंचा। रूसी गैस और तेल की सप्लाई बंद होने से यूरोप तवानाई बहरान का शिकार हो गया। महंगी तवानाई के बायस सनतों की पैदावार में कमी आई और मईशत पर दबाव बढ़ गया। नेटो ममालिक को यूक्रेन को असलहा फराहम करने की वजह से अपने ज़खायर में शदीद कमी का सामना करना पड़ा। तरक्की पजीर ममालिक भी इस जंग के नतीजा में नुकसान में रहे। खुराक और तवानाई की कीमतों में इजाफे से गरीब ममालिक बुरी तरह मुतासिर हुए। महंगी गंदम और तेल ने कई ममालिक को मुआशी बहरान से दोचार कर दिया। मजमूई तौर पर रूस यूक्रेन जंग ने दुनिया को एक नए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में धकेल दिया है, जहां कुछ ममालिक जैसे चीन, भारत, तुर्की, ईरान और अमेरिका ने ज़बरदस्त फ़ायदे हासिल किए। वहीं यूक्रेन, यूरोप, रूस और तरक्की पजीर ममालिक को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग के असरात आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे और आलमी सियासत में बड़ी तब्दीलियों का सबब बन सकते हैं। अभी भी ये जंग जारी है। हमारी दुआ है कि ये जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो और दुनिया स्टेबिलिटी की तरफ रागिब हो। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद दिफाई और जियोपॉलिटिकल तज्ज़ियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।